السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور موت کا ذائقہ ہی کیا، اللہ نے تو قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، یعنی جتنی بھی چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیز کو فنا ہونا ہے، یہاں تک کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معلوم فرمائے گا فرشتوں سے کہ کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ فرشتے ارشاد فرمائیں گے الہ العالمین، ہمارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ کہا کہ تم بھی فنا ہو جاؤ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ اے وزیر، میری اس سلطنت میں جو بھی کچھ ہے تو کیا اس میں سے تجھے کچھ پسند ہے؟ وزیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی۔ بادشاہ نے معلوم کیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ کی سلطنت کا 10واں حصہ پسند ہے۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ بس 10واں حصہ؟ وزیر نے کہا کہ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا میں 10واں حصہ نہیں، میں تجھ کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ وزیر نے خوش ہو کر کہا کیا شرط ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے 3 سوال ہیں، اگر تو نے میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا۔ وزیر نے کہا میں کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے کاغذ منگایا اور اس پر 3 شرطیں لکھی، یعنی 3 سوال لکھے۔ نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ نمبر 2، دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ نمبر 3، دنیا میں سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال بادشاہ نے ایک کاغذ پر لکھے اور دستخط کیے اور وزیر کو دے دیا اور کہا اگر تو نے مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ آدھی سلطنت کا تو مالک ہے، مگر ایک بات اور بھی سن لے، وہ یہ کہ اگر تو نے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا میں تجھے 30 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، یعنی 1 مہینے کا، تو میں تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دوں گا اور تیرا سر قلم کر کے چوراہے پر لٹکا دوں گا۔ اور اگر تو نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو میں نے پروانہ لکھ کر دے دیا، آدھی سلطنت تیری ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کاغذ لیا اور دوسرے دن بادشاہ کے جتنے وزیر تھے سب کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے 3 سوال رکھے۔ وزیروں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن کسی کا جواب اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ان کی بات کو مان لیتا اور وہ مطمئن ہو جاتا۔ اگلے روز اس نے شہر کے چنیدہ لوگوں کو بلایا جو لکھے پڑھے فلسفہ، دانشور اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان کے سامنے یہ 3 سوال پیش کیے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، مگر کسی کی بات بھی تسلی بخش نہ تھی کہ جس کے جواب پر وہ مطمئن ہو جاتا۔ آخر درجے اس نے اپنا شہر چھوڑا اور دوسرے شہروں میں در بدر گھومتا پھرتا رہا جواب کی طلب میں، یہاں تک کہ ایک دن بقایا رہ گیا اور ایک سوال بھی اس کا مکمل نہ ہو سکا۔ گویا کہ 29 دن اس کے جو ہے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں، ادھر جا ادھر جا، اس شہر اس شہر، در بدر گھومتا پھرتا رہا۔ 29 دن گزر گئے لیکن ایک سوال کا جواب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اب یہ پریشان حال، نہ اس کو نیند نہ اس کو بھوک، سوالوں کی طلب میں پریشان۔ اسی اثنا میں یہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک فقیر کی جھونپڑی پر پڑی۔ فقیر ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں بیٹھا ہے،
یہ وزیر اس فقیر کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ فقیر نے وزیر کا سلام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم میرے پاس کیوں آئے ہو۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور معلوم کیا کیا آپ کو میرے تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے؟ فقیر نے کہا ہاں، مجھے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکال کر پانی میں بھگو کر کھانے شروع کر دیے اور وزیر سے باتیں کرتا رہا۔ وزیر نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور ایک برتن میں دودھ ہے۔ وہ کتا دودھ پی رہا ہے اور فقیر سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ فقیر نے کہا میں تمہیں 2 سوالوں کا جواب تو یوں ہی دے دوں گا، اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں، لیکن تیسرے سوال پر میری شرط ہوگی۔ نمبر 1، پہلا سوال دنیا میں جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت ہر ایک انسان کو آنی ہے، چاہے اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، 2000 سال ہو جائے، آخر ہے موت، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ بالکل سچ ہے۔ نمبر 2، دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ یہ، اس کا جواب ہے کہ اس کی اپنی عمر، یعنی اس کی اپنی زندگی نہ معلوم کب اور کہاں پوری ہو جائے، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کہاں انسان کی موت آئے، معلوم ہے کہ انسان کی روح کہاں پرواز ہو جائے، اس کی زندگی کہاں پوری ہو جائے۔ تو نمبر 2 یعنی اس کی عمر، اس کی اپنی زندگی۔ فقیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا میرا تیسرا سوال کا جواب؟ فقیر نے کہا آپ میری شرط پوری کرو، میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب یوں ہی دے دوں گا۔ وزیر نے معلوم کیا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ فقیر نے وہ پیالہ دودھ کا جو کتے کے سامنے رکھا تھا وزیر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو پی لو۔ وزیر یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور حیرت سے فقیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیا؟ فقیر نے کہا بس میری یہی شرط ہے۔ ایک طرف وہ اپنی موت کھڑی دیکھ رہا ہے کہ اگر سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا تو کل اس کی موت اور میرا سر قلم کر کے چوراہے پر لٹکا دیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں تو دوسری طرف دیکھتا ہوں تو کتے کا جھوٹا ہوا دودھ پینا پڑتا ہے۔ سوچنے لگا کیا کروں، پریشان۔ فقیر نے کہا بیٹا جو سوال بادشاہ نے تم سے کیے وہ مجھ سے بھی کیے تھے۔ جب میں تیسرے سوال پر پہنچا اور میں نے غور سے اس کو سوچا تو میں نے یکسوئی اختیار کر لی، یعنی دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہاں آ کر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس میں اور میرا کتا اپنی زندگی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں بسر کر رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر وزیر اور سکتے کے عالم میں ہو گیا کہ میں اب کیا کروں۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، سوچتا رہا کیا کروں۔ اس کے بعد اس نے پیالہ اٹھایا اور آنکھ بند کی اور وہ ایک سانس میں کتے کا جھوٹا ہوا دودھ سارا کا سارا پی گیا۔ فقیر نے کہا کہ بس سب سے بڑی مجبوری یہی ہے کہ جس کام کو انسان نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ کام کرنا پڑتا ہے، بس یہی انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے، جا بادشاہ کو جواب دے دے۔ وزیر فقیر کے پاس سے چلا کہ بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے، لیکن افسوس اس کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، یعنی اس کی عمر راستے میں ہی پوری ہو گئی اور اس کا انتقال راستے میں ہی ہو گیا۔ انا للہ